بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اپنے امور کو منظم کیجئے، اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے اور گناہ سے پرہیز کیجئے. پالنے والے، ہم اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہماری عاقبت بخیر فرما دیں، تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما دیں. درود پڑھ دے محمد والے. عزیزان گرامی، ایک معتبر تاریخ کے مطابق آج کا دن شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اگرچہ کہ 15 شوال بھی تاریخ میں آئی، ہم اس کو رد نہیں کرتے، لیکن مراجع کرام کے نزدیک اور مقدس مقامات میں بھی آج کے دن یہ تاریخ منائی جاتی ہے، اور ہم آج کے دن پھر چھٹے امام علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور مختصر ان کی زندگی کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام علیہ السلام کے زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں اسلام کے نام پر، یہ جو ہم خلافت کے مسئلے پر شدید مضبوطی سے اختلاف کرتے ہیں اور مدلل اختلاف کرتے ہیں، کوئی گھٹیا بات نہیں کرتے، کوئی دو نمبری بات نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چھٹے امام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بنی عباس اسلام کے نام پر، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، دین کے نام پر ایسا خون خرابہ کرتی ہے بنی عباس کی حکومت کہ الامان و الحفیظ. بنی امیہ نے جو کیا وہ تو تاریخ لکھتی ہی لکھتی ہے. اللہ سارے ظالموں کو جہنم میں اور زیادہ عذاب کرے اور تمام دشمنان اہل بیت کو جہنم میں بدترین جگہ عطا فرمائے. ایک اور درود پڑھ دے محمد. عجیب حال تھا اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام، اور وہ قتل عام بھی ایسا کہ بنی امیہ کے کسی فرد کو زندہ نہ چھوڑنا. اور تاریخ بتاتی کہ بنی امیہ کا ایک لڑکا بھاگ کر کہیں دوسری جگہ پہنچ گیا، جس نے پھر بعد میں پھر سے بنی امیہ کی حکومت بنانے کی کوشش کی. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. قرآن کو جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا دو، اور ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے ہو اور جو اس کے آثار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. جس نے ایک اینٹ بھی اس مسجد میں لگانے میں مدد کی یا کسی بھی مسجد میں لگانے کی مدد کی، جب تک اس میں عبادت ہوگی اس کو اس کا ثواب جانا ہے. اور جس نے ظلم کی الف سے ابتدا کی، ظلم کی کہیں بھی ابتدا کی ہے، جب تک اس کی بنیاد پر ظلم ہوتا رہے گا. حابیل و قابیل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. قاتل نے قتل کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر قتل کر دیا حابیل کو قابیل، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قتل کا سلسلہ شروع ہوا. اب جو بھی اس طریقے سے قتل کرے گا اس قاتل کو اس کی سزا ملے گی. تو جس نے بھی ظلم شروع کیا، اختلاف ہے کس نے ظلم شروع کیا، چلو ہم نہیں بولتے، جس نے بھی تاریخ میں
ظلم شروع کیا. اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احترام دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم تم سے اتنی تم نے محنت کی، کروڑوں سال تم نے صبر کیا جب تک دنیا میں تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے بعد زمین پر 40 سال تک صبر و برداشت اور حوصلہ، اور اس کے بعد 23 سال وہ زحمتیں، وہ محنتیں. تو ہم ان سے کہہ دو تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے مودت فی القربا. اب جو مظالم اہل بیت علیہم السلام پر ڈھائے گئے، اگر قرآن میں مودت فی القربا نہ آیا ہے تو اتنا ظلم ہوا ہے. توجہ کر رہے ہیں میری بات کی طرف کہ مودت فی القربا کا حکم آیا ہے. لسٹ بنا لو قربا کی، دیکھ لو کون قربا ہیں، تم اپنے بھی ڈال دو جو تمہیں سمجھ آئے. ہمارے تو معلوم ہی ہے، حضور اکرم نے بیان فرما دی. اس کے بعد اتنے مظالم کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو نا، تو مجھے یقین آپ میں سے 10 لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے، رسول کی بیٹی نہیں تھی جناب زینب، رسول کی بیٹی نہیں تھی جناب ام کلثوم. آج بھی سادات کا احترام کا حکم ہے. بعض جگہ باتیں چلتی ہیں کہ جناب سیدانیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں حرام ہے سیدانیوں کے ساتھ اس طرح سے بے احترامی کرنا. سیدانی کو سیدانی کی حیثیت سے مت دیکھو، سیدانی کو جناب زہرا کی بیٹی کی حیثیت سے دیکھو، اس کا احترام کرو. نہیں حل کر سکتے مسئلے کو، کم از کم اس کو ذلیل تو مت کرو. میں تمام ان لوگوں سے جو کار خیر کرتے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ جناب زہرا کا واسطہ، اگر کسی سید زادی کی تم مدد نہیں کر سکتے تو اس کو دعا دے دو، لیکن اس کو ذلیل نہ کرو. درود پڑھ دیں محمد. تو چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں خلافت کا سلسلہ بنی امیہ سے بنی عباس میں آیا، اور بنی عباس نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا کہ تاریخ لکھتے لکھتے قلم تھرتھرانے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. جب آپ دین کو ملوکیت کی طرف ڈال دیں گے، اور جب دین ملوکیت کی طرف جا رہا ہے اور خاموش رہنے والے خاموش رہیں گے، تو جب تک ظلم ہوگا تب تک لکھا جائے گا. چھٹے امام علیہ السلام نے زمانے کے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، اپنے بابا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کہ اس سے بہتر وقت نہیں مل سکتا کہ میں شاگردوں کی تربیت کروں. آپ کے سامنے جو فگرز بتائے جاتے ہیں شاگردوں کی تربیت کے، وہ 4000 بتائیں گے آپ کے. میں آج آپ کے سامنے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ 5ویں امام سے پھر چھٹے امام تک اور چھٹے امام کے زمانے میں تربیت شدہ شاگردوں کی تعداد 40,000 تھی. ایسے ہی اب تک آپ کا دن نہیں پہنچا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس لیے کہ ان کو درد تھا انسانیت کا، احساس تھا انسانیت کا. اور اس میں سے ایک شخص جس کا نام جابر ابن حیان ہے، اس سے ہم نے خود زیادتیاں کی ہیں تھوڑی اور اپنے لوگوں کو غیر بنایا ہے. اس سے خود علوم کا ایک ایسا دریا بہا آیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جابر ابن حیان کے زمانے میں چھٹے امام نے جو جابر کو تربیت دی تھی اور سکھایا تھا، سینکڑوں، 1 2 نہیں، سینکڑوں علوم کی بیسز رکھی گئی.
اور پھر جابر ابن حیان نے اپنے شاگرد تربیت کے، اور چھٹے امام کے زمانے میں جو اسپیشلائزیشن، جس کو آپ پی ایچ ڈی لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا لیکن سمجھانے کے لیے، ڈبل پی ایچ ڈی، ٹرپل پی ایچ ڈی 400 لوگ کر چکے تھے، اور سرٹیفکیشن امام علیہ السلام کی طرف سے تھی. کہاں ہیں ہم؟ کہاں وہ علوم؟ کہاں ہیں وہ تربیتیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ تاریخ میں ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر ان کا ذکر ہو جاتا تو لوگ ان کی طرف جذب ہو کر آ جاتے. ہمارے لوگوں نے بھی اس کی اہمیت نہیں سمجھی، اور دوسروں نے تو سمجھ کر، چھٹے امام علیہ السلام کے بعد 7ویں امام اور 8ویں امام کا تھوڑا بہت تذکرہ ملتا ہے، 9ویں 10ویں 11ویں امام کا تو کوئی ذکر ہی 2 صفحے 4 صفحے 6 صفحے نہیں ملے. یہ وہ خدمتیں ہیں جو انسانیت کی آج بیس بن کر ہیلپ کر رہی ہیں. ہم پڑے ہوئے ہیں کہ جناب اس نے یوں کر دیا تھا، اس نے یوں کر دیا تھا. میں بار بار یہ تذکر دے رہا ہوں، ہے کوئی مرد مجاہد، ہے کوئی ایسا عالم دین، ہیں کوئی ایسے محترم ذاکرین جو اس سال عشروں کے عشرے 5ویں اور چھٹے امام علیہ السلام پر پڑھ دیں؟ ٹائم لگانا پڑے گا. اور عوام سے کہوں گا بھرپور ہدیہ دیں. ان سے آپ توقع نہ. ایک صاحب کہنے لگے یہ ذاکرین اور علماء جو ہیں وہ یہ ہدیہ لیتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں. میں نے کہا تو آپ کا پیٹ لگا ہوا ہے، ان کا پیٹ نہیں لگا ہوا ہے. ہم نے تو معصومین کی روش دیکھی ہے کہ معصومین کی شان میں شعر پڑھنے والے، کربلا کی شان میں مرثیہ پڑھنے والے، ان کا منہ ہیروں سے اور جواہرات سے بھر دیتے تھے. آپ تو، میں بتاتا ہوں کیونکہ میں اس مسئلے میں مشکل کا شکار نہیں ہوں، کہیں دور مجلس پڑھنے بلایا اور 2500 روپے دے دیے اور میں اس کو چوم کے لیتا ہوں، مجھے پرابلم نہیں. لیکن ایک ذاکر یا ایک عالم دین جو نہیں افورڈ کر سکتا، اتنا پٹرول بھی شاید وہ نہ دے سکتا ہو، جب میں، آپ کی بات نہیں، جب میں ماحول ایسا بناتا ہوں کہ جو آ رہا ہے. ابھی میری پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں 2-3 جگہوں پر گفتگو رہی. میں نے کہا یہ مجھے بتائیں، کراچی سے کسی ایک شہر آپ کسی کو مجلس پڑھنے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹکٹ کا خرچہ ہی 40 سے 50 ہزار ہوا ہے. ٹھیک، آپ اس کے 50,000 روپے کا لفافہ، برا مت مانیے گا لیکن موقع آیا تو میں بول دوں. کہ میں اس سے مبرہ ہوں تو میرے لیے ان کی وکالت کرنا آسان ہے، اور میں علماء اور ذاکرین جو مجلس پڑھتے ہیں ان کے پیروں کو چومتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. اور میں اس سال بہت سے لوگوں نے فون کیا پہلے عشرے کے لیے، خمسہ کے لیے. میں کیونکہ اس وقت سیکرٹری جنرل ہوں اسلامی تحریک پاکستان اور شیعہ علماء کونسل کا، اس لیے میں نے تمام لوگوں سے معذرت کی ہوئی ہے، کیونکہ حالات بدلتے، صورتحال خراب ہوتے، پتہ نہیں چلتا. اور کسی کا عشرہ پڑھ رہا ہوں اور حالات خراب اور مجھے جانا پڑے، یہ میرے لیے ایک غیر ذمہ داری کی بات ہے. تو میں عشرہ نہ پڑھوں، ہاں ایک دو مجلس ہیں جو میرے لیے ممکن ہوگی پڑھوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے علماء اور ذاکرین کے لیے اہل بیت کے نام پر دینے میں کوئی مشکل ہے؟ آپ کو کوئی مشکل نہیں. آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ جناب زہرا کو تحفہ دے رہے ہیں. جیسے زیارت کے بارے میں قرض لے کے جاؤ، مجلس کرو، بہترین پیغام دینے والے ذاکر یا عالم کو بلاؤ، بہترین خدمت کرو. چھٹے امام نے تربیت کی ہے، 5ویں امام نے تربیت کی ہے، چوتھے امام انعام دیتے تھے، امام حسن انعام دیتے تھے. ایسا ماحول کر دیں. ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، اگرچہ کہ وہ اس قابل نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن قائد محترم کی طرف سے امام جماعت، امام جمعہ اور مدارس کے علماء پہلے مرحلے پر ان کے لیے سیل اسکیم جاری کی ہے کہ اگر ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں علاج کے لیے تو ایک لمٹ تک آدھا خرچہ جو ہے وہ ہم قائد محترم دیں گے اور آدھا خرچہ. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اور یہ شروع کرایا اس لیے کہ کچھ بوجھ ان کا ہلکا ہو. چلے چھٹے امام کی برکت سے آج یہی بات نکل آئی، ان کا بوجھ ہلکا کریں. یعنی ایک امام جماعت سے میں نے کسی جگہ پوچھا، نام نہیں لیتا، کہ ان لوگ، کیونکہ ان کی بھی حیثیت نہیں، کہ مولانا 10,000 روپے ملتے ہیں، 3 بچے ہیں، مکان بھی نہیں ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ کا کلمہ پڑھ کے بتائیے، آج 10,000 روپے کوئی چیز ہوتی ہے؟ جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، جو آپ کو دین کی طرف آگے لے جا رہا ہے، جو آپ کو بے دینی سے روک رہا ہے، اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ مانگنے، طے کرنے، ڈیل کرنے پہ مجبور ہوں گے۔ میں تمام علماء و ذاکرین کا احترام کر کے ان کی وکالت کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اتنا دیں کہ اس کی آنکھیں تعجب سے کھل جائیں۔ اور وہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آج زیادہ وقت، ایک عالم دین سے بہت خوبصورت، بہت بہترین پیغام دینے والی مجلس پڑھتے، مجھے بڑا بھائی سمجھتے ہیں، میں نے ہلکے پھلکے، کیونکہ میں ٹونٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، کرتے کرتے ایک دن وہ کربلا سے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا ہے کہ میں طے نہیں کروں گا۔ میں نے کہا مولانا محرم سفر ختم ہوا، وہ آئے میرے پاس، مجھے معلوم ہے بعض لوگ کہیں گے مولانا یہ سب کیا ہے، سنیں دل کی باتیں ہماری بھی سنیں۔ چھٹے امام نے ہمیں بس یہ چیز بات زبان پہ ڈال دی، کہ مولانا یقین کریں جتنا طے کرتا تھا اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اہل بیت بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آدمی خلوص سے خدمت کر رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عوام سے پوچھتا ہوں، جو ہم پر اتنا، مثلا آپ سب نہیں پوچھو، کورونا میں کتنے لوگ ہمارے پاس آئے کہ علماء کے لیے کچھ کرنا ہے، آج کل مجلسیں نہیں ہیں، وہ کر نہیں سک رہے، ذاکرین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ کسی آپ کے محلے میں تھا، یعنی آپ سے مطلب آپ نہیں، جو میرا بعد میں پیغام بہت دور تک جاتا ہے، میں اس نماز جمعہ کو اپنے لیے، یعنی اگر کوئی مجھے کہے کہ ان دو میں سے ایک ذمہ داری کو اختیار کرو تو میں یہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہاں سے پیغام میرا بہت دور تک جاتا ہے، اور قوم و ملت کے لیے کوشش کرنا میرا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ کیا آپ کے محلے میں عالم دین ہے؟ آپ کے بچے جیسے کپڑے پہنتے ہیں وہ بچے ایسے پہن رہے ہیں؟ آپ کے چہرے پر جیسی مسکراہٹ ہے، جس حد تک، کیا ان کے چہرے پر ویسی مسکراہٹ ہے؟ کیا آپ کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ آج سب کو جہاں تک میرا پیغام جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، ان کی عزت نفس کو مت ٹھکرائیے، مت ٹھیس پہنچائیے، اور احترام سے خدمت کیجئے۔ میں اس نماز جمعہ اور یہ قرآن کی آیات، آیت تطہیر، سورہ جمعہ، سورہ فلق، انا اعطینا، جتنی یہاں لکھی ہوئی ہیں، سب کی قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں، جتنا عزت سے آپ علماء، مدرسین اور ذاکرین کرام کی مدد کریں گے، یقین کیجئے اس سے زیادہ اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اس میں کوئی دو بات نہیں ہے۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانی کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما، وظیفہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اب تک کی کوتاہیوں کو معاف فرما، دین کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کرنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی عزاداری کو بہترین طریقے سے برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایف آئی آروں کو ختم کرانے میں ہماری مدد فرما، ہمارے ملک کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل فرما دے، شہداء درجات بلند فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو ہمارے بے گناہ اسیروں نے آزاد فرما، پالنے والے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے۔ پالنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ یاسین ملک کو اس طرح سے پکڑنا، سزا دینا اور سمجھنا کہ حق کی آواز دب جائے گی، ہم سب یاسین ملک ہیں، ہم سب حق کی آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، اور جو حسینی ہے وہ علی کا ماننے والا ہے، اور جو علی کا ماننے والا ہے وہ مظلوم کا حامی ہے۔ ہم پوری دنیا سے سوال کرتے ہیں کہ آیا یاسین ملک انسان نہیں ہے؟
تم نے ایسے ایسوں کو اہمیت دی جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میں نام نہیں لینا چاہتا, پھر لوگ کہتے ہیں مولانا یوں ہو جاتا ہے یوں ہو جاتا ہے. اور یاسین ملک جیسے آزادی کی جنگ لڑنے والے کو تم نے اس طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ حق کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی بلند ہوگا. درود پڑھ دیں محمد. یہ جو ایک طریقہ کار شروع ہوا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک میں خاموشی سے ٹیررزم پھیلاتا ہے. پہلے ایران کے ایک بہت بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو شہید کیا, اب القدس فوج کے کمانڈر کو شہید کیا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. کسی بھی ملک میں کسی شخص کو بھی, چاہے ڈرون اٹیک کے ذریعے ہو چاہے کسی اور طریقے سے ہو, ہم بغیر درود پڑھ دیں محمد کسی بھی جگہ پر بغیر باقاعدہ طور پر قانونی طور پر جو ایک اسلامی قانون کا طریقہ ہے, دنیا کا بھی قانون ہو کم از کم, اس کے بغیر کسی کو موت کے گھاٹ اتارنا, شہید کرنا, چاہے شہید قاسم سلیمانی ہو, چاہے یہ کمانڈر ہوں, چاہے کوئی اور ہوں, ان سب کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. درود اور پڑھ دیں محمد. آخری 2 منٹ 3 منٹ ہیں, پھر نماز شروع کر دیتے ہیں. اس میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, یہ سیاسی صورتحال کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. یہ سیاسی صورتحال کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. دروازہ کھول دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نہ اس طرف کوئی صورت نکل رہی ہے نہ اس طرف کوئی صورت نکل رہی ہے. اور جتنے منٹ ایسی صورتحال میں ہم آگے بڑھیں گے, اقتصاد کا دیا پانچا ہوتا جائے گا. میں دونوں طرف کو, ظاہر میری حیثیت نہیں لیکن کم از کم میں کہہ تو سکوں کہ میں نے کہا, دونوں طرف کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی پاکستان اور عوام کا درد ہے, بیٹھو اور کوئی راستہ نکالو تاکہ ملک بہتر انداز میں آگے چل سکے. معصوم کوئی بھی نہیں ہے, غلطیاں پہلے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں ان سے پہلے ہوئی ہیں, ان سے پہلے ہوئی ہیں, اب بھی ہوئی ہیں. یہ سب اپنی جگہ پر, سب چیزیں بھلاؤ اور کہو پاکستان زندہ باد, اور ہم پاکستان کی خاطر ساری انائیں, ساری جو بھی دل میں اس کو ختم کریں. اور اس میں جو ہماری پاک فوج کو بہت بڑا نقصان کروایا گیا ہے, اس نقصان کو ہمیں فوری طور پر دیکھیں. وی آر نیوکلیئر پاور, ہم مذاق قوم نہیں ہیں. ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے نیوکلیئر پاور اور پاکستان کو اون کرتا ہے. اور یہ سازشیں اگر اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ ہمارے نیوکلیئر پاور سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے, تو ہم کہیں کی نہیں رہیں گے. آپ کو گھنٹوں میں انڈیا نکل جائے گا, اسرائیل نکل جائے گا, اور بھی نکلنے والے اندر بھی بیٹھے ہوئے, باہر بھی بیٹھے ہوئے. تو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آپ کے فورم سے میں سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ ایک جگہ بیٹھیں, اپنی انانیت کو ختم کریں اور ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کریں. ایک سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ ہو رہی ہے جس میں دنیا کے 570 فگر پلس مائنس ہو جائے تو تھوڑا معاف کر دیا کیجیے, لیکن میں نے تو خاص دیکھ کے بیان کیا, 570 ایسے خاندان, ڈارفور ہے یا ڈیبور ہے, ڈو ریمبر, 570 خاندان کہ جن کے پاس دنیا کے تمام انسانوں کی دولت سے زیادہ دولت ہے, وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے. بہت جوک اچھا لگتا ہے کہ 570 خاندان. اور مہدی حسن کر کے ایک بہت اچھا انالسٹ ہے, امریکن مومن ہے, اور بہت اچھی طرح سے چیزوں کو مظلومین کی حمایت میں لگتا ہے. اقوال معصومین پر اور قرآن مجید پر اس کی نظر ہے. اور دیکھیں 570 میں سے بہت سے ارب پتی تو بلینئر جس کو کہتے ہیں صرف کورونا میں بنے. ہمیں کورونا میں کیا بیوقوف بنایا جا رہا تھا, اگرچہ کہ ہمیں معلومات تھی کہ جناب بس سبھی غریب ہو رہے ہیں, سب غریب ہو رہے ہیں, امیروں کے پیسے نکل رہے ہیں. اس نے پوری اینالیسس دی ہے. امیر غریب نہیں ہو رہا, امیر سے امیر تر ہو
رہا ہے. اور اب اس نے ثابت کیا کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ ہو رہی ہے اس میں نئے ارب پتیوں کو دعوت دی گئی، اس لیے کہ کورونا میں کروڑ پتی جو ہے وہ ارب پتی بن گئے. میرے مولا کا قول یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی صاحب ثروت سنتا ہے تو اسے بھی غور کرنا ہوگا کہ جب تک کوئی مالدار مال جمع نہیں کرتا تب تک کسی غریب کا حق ضائع نہیں ہوتا. زکوٰۃ کا نظام رکھا ہوا ہے، صدقات کا نظام رکھا ہوا ہے، خمس کا نظام رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، نہ میرا پیسہ ہے نہ آپ کا پیسہ ہے. سورہ منافقون کی آخری آیات. اور دے دو اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. پہلے والے تو نے کیا دیا ہمیں؟ استغفر اللہ. محنت تو میری ہے، انڈسٹری تو میری ہے، سسٹم تو میرا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس دن تیری آنکھ میں بند کر دوں، جس دن تیرا سانس میں بند کر دوں، جس دن تیرے ہاضمے کو میں بند کر دوں، جس دن تیرے چلنے پھرنے کی طاقت کو میں بند کر دوں، اس دن تجھ سے پوچھوں گا کہ میں نے کچھ دیا ہے یا سارا تیرا ہے. سمجھیے اللہ تعالیٰ کی درخواست کو. دیکھیں میں درخواست کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تڑی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ کو بندے سے بہت محبت ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لیکن موت تو آنی ہے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے. فَيَقُولَا، اور پھر تم افسوس کے ساتھ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش مجھے تھوڑی مہلت دیتے. فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ بھی دیتا یا تصدیق کرتا اور میں اچھوں میں سے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ گئی تو اس کے بعد اللہ کبھی بھی اس موت کو پیچھے نہیں ہٹاتا. دیجئے اتنا دیجئے کہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بینک میں رکھیں گے تو آپ کا پیسہ گرے گا. آپ ڈالر میں بھی رکھ کے دیکھ لیجئے. اور اس بینک میں رکھیں گے تو یہ 700 گنا، اور جس کو چاہے اللہ زیادہ دے دے. پالنے والے ہمیں ان مہنگائی کے زمانے میں بہترین محبت سے، عزت سے، احترام سے، غیر جن کے پاس مال نہیں ہے، طاقت نہیں، توانائی ہے، احترام سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تیرے دین پر بہت اچھے انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے محبت کی توفیق عطا فرما. ہماری عاقبت بخیر فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو دیکھتا ہے ہر شب جمعہ، ہر نماز میں تیرے سامنے آ کے توبہ کرتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اس مہنگائی کے زمانے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، احترام سے تعاون کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت شہداء مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہماری نئی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. دلوں میں بہت سی حاجات لے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تجھے، تیرے حبیب اس کی آل جناب زہرا کا واسطے ان حاجات کو روا فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم السلام. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.